اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے مزارات کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی پروگرام کا ایک یہ تسلسل ہے کہ مزارات پر جو دھمال پیش کیا جاتا ہے، جو رقص کیا جاتا ہے، اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ آیا اس سے قبل بھی لوگوں نے دھمال کیا، یا دھمال اور رقص میں کیا فرق ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور دوسری اہم بات، جس طرح کہ 7 شریف میں انٹرنیشنل رقاصہ شیما کرمانی نے جس انداز میں وہاں رقص کیا، ڈانس کیا، یہ توہین کی گئی اہل مزار کی بھی اور ان تمام لوگوں کی جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں مفتی محمد کمال الدین رضوی۔ دارالعلوم برکاتیہ سے آپ کا تعلق ہے، دارالافتاء سے آپ کا لنک ہے، منسلک ہیں اور فتویٰ نویسی کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ایک معروف سنخواں عباد طاہری بھی تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، میں اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھمال جو ہے، اسلام میں کیا تصور ہے اس کا، اور آیا اوائل اسلام میں یہ چیز موجود تھی یا یہ ابھی کی تخلیق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود الکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے زبیر بھائی، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پچھلے پروگرام کی طرح یہ جو اہم ترین موضوع ہے تو اس پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ یہ جو دھمال اور رقص ہے، اس کو آپ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کا، ایک چیز کے دو نام ہیں۔ یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اچھا، یعنی اس کو آپ یا تو دھمال کہیں، اچھا، یا کہ آپ رقص کہیں، یا رقص کہیں۔ جی ہاں، دین اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور پھر یعنی جن چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا، ان سے اس کا کوئی دور سے بھی اس کا واسطہ نہیں ہے، کوئی اس کا واسطہ نہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات یہاں کرنا چاہوں گا، میں اس طرف آتا ہوں کہ اولیاء کرام کے ہاں جو جانے کا مقصد ہوتا ہے، یا ان کی بارگاہوں سے جو چیز مقصود اور مطلوب ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور وہاں جا کر کرنا کیا چاہیے۔ یہ دھمال، یہ رقص، یہ تو ایک اہم ترین بات ہے اور اسی کو ہم نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں، جب کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے یا بے گناہ مظلوم وہ قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر عام معاشرے کے اندر کیا ہے؟ عام معاشرے میں جو سوچ ہے، یعنی سوگ کے حوالے سے، وہی سوچ، وہی خیال دین اسلام کا بھی ہے۔ صحیح، کہ سوگ منایا جاتا ہے، وہاں غم کا ایک اظہار ہوتا ہے، ایک افسردگی کا ماحول ہوتا ہے، اور 3 دن تک جو ہے یہ سوگ ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسی گھر میں، کسی معاشرے کے اندر آپ نے کبھی دیکھا، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، کہ وہاں سے لاشیں اٹھی ہوں اور بے دردی کے ساتھ وہاں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو، اور وہاں اگلے دن جو ہے وہ وہاں پر ناچ گانے کی محفل سج رہی ہو؟ کیا ہم قاتلوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تم سے خوفزدہ نہیں؟ اللہ! کیا مہذب معاشرے میں ایسا کچھ ہے؟ کہیں بھی کوئی کم عقل انسان بھی اس بات کو نہیں مان سکتا۔ تو پھر آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ رقص نہیں ہوا، بلکہ دین اسلام کے خلاف بھی ایک سازش ہے یہ؟ صحیح۔ اور پھر اس کو ایک فرقہ واریت کا ایک رنگ دینے کی کوشش، کہ اور پھر ہے کہ اسلام کے خلاف بھی اس کو آپ ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ سازش ہے،
اور ملک کے اندر جو ہے پھر سے کہ انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، اور ہو بھی انتشار پھیلا بھی ہے، یعنی پھر جن لوگوں کے عزیز وہاں شہید ہوئے بے دردی کے ساتھ، انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف انہیں پہنچی ہوگی، انہیں تو ضرور پہنچی ہوگی، بلکہ یہ دکھ آپ نے بھی محسوس کیا، میں نے بھی محسوس کیا، سب نے محسوس کیا کہ جہاں سے ہمارے عزیزوں کی لاشیں اٹھی ہیں وہاں رقص ہو رہا، اور پھر یعنی تصوف کے نام پر وہ عورت جا کر رقص کر رہی ہے، تصوف کے دین نام بیزار ہے، یہ چیز پوائنٹ، جی ہاں دین بیزار ہے وہ عورت، وہ عورت خود ایک دین بیزار ہے۔ اور ابھی وہ پیجز جن میں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، وہ ان کی حمایت میں آگاہ ہے وہ عورت، صحیح، پھر وہی عورت جو ہے تصوف کی حمایت میں اگر سامنے آتی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پھر کوئی سازش ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بھی کوئی پہلو ہے۔ تو اہل اقتدار دیکھ نہیں رہے اس کو، بالکل انہیں دیکھنا بھی چاہے، اور ہمارے اہل اقتدار بھی تو مسلمان ہیں نا، انہیں بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے، کہ وہاں ڈانس کیا جاتا ہے، کہ وہاں رقص ہوتا ہے، اور تصوف ایک عظیم ترین چیز ہے، بہت مقدس چیز ہے، تصوف کہاں اور یہ رقص کہاں، اور پھر رقص بھی وہ عورت کرے آ کر جو بدنام زمانہ ہو، جو دین بیزار ہو، دین بیزار، ملک بیزار، ملک کا کے جو آئین ہے ان سے وہ عورت بیزار ہو، پھر وہ آ کر رقص کرے، یہ تو گیا کہ تم زخموں پر نمک چھڑک رہو، نمک پاشی کر رہے ہیں، نمک پاشی، یعنی کہ مرد بھی وہاں موجود ہیں، خواتین بھی وہاں موجود ہیں، تو ایک تو یہی شریعت کے لحاظ سے تو یہی غلط ہے کہ مرد اور خواتین کا ایک جگہ مخلوط ہو جانا، یہی بات غلط ہے، ناجائز ہے، کسی بھی حوالے سے جائز نہیں۔ اور پھر ان اولیاء کے مزارات پر جا کر یہ رقص کی محفل سجا لینا اور اس کو دھمال کا نام دینا، یہ کسی بھی طور پر میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں، یہ ناجائز ہے، اور اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تصوف کیا ہے۔ تصوف کے اندر ایک بہت پیارا نقطہ ہے، وہ نقطہ اگر میں قرآن اور حدیث سے پہلے میں آپ کو ایک لفظ کے اندر بتا دوں، وہ ہے اپنا آپ کو جھکا دینا، مٹا دینا، صحیح، یہ ہے تصوف، نہ کہ ڈانس کرنا، نہ کہ رقص کرنا، نہ کہ دھمال ڈالنا، پھر کہ حال اور کیفیت کا اس کو نام دینا، یہ بلکہ تصوف کی توہین ہے، یہ تصوف کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف کو پیش کیا قرآن مجید کے اندر، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ یہ تو وہ، یہ اب جو وہاں گئے وہ تو نماز کے نون سے بھی واقف نہیں ہے وہ، صحیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان لوگوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں، صحیح۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہاں پر مشہور و معروف ولی، اللہ کے اولیاء کی شان ہی ہوتی ہے جن کے درباروں میں یہ خرافات ہو رہے ہیں، ان کی تو بہت عظیم شان ہے، یہ تو بس ان کی مہربانی ہے کہ وہ دنیا میں بھی جب حیات تھے تو وہ لوگ امن کی بات پیار سے بات کرتے تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے امت پر جو ہے وہ کرم فرما ہوتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو غذا عطا فرماتا ہے، لوگوں کا اناج دیتا ہے، یہ انہی کی برکت ہے ساری، صحیح۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نوجوان رہا کرتا تھا، کیونکہ جو راہ سلوک اور تصوف سیکھنے کے لیے جو ہے اولیاء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ رہنا پڑتا، تو وہ نوجوان رہتا تھا ساتھ، تو پھر وہ اس منزل میں اس حد تک وہ پہنچ گیا کہ وہ اگر اللہ کا ذکر سنتا، اللہ کا نام سنتا تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی، صحیح، ایک از خود وجد کی کیفیت، وجد طاری ہو جاتا، اس پر حال طاری ہو جاتا، ایک ہے طاری ہونا اور ایک ہے طاری کرنا، خود ساختہ، فرق ہے، یہ فرق ہے،
ایک اللہ کی طرف سے اور کہ ایک یہ کہ بندہ خود سے جو ہے ایک کہ اس کو بنا کر پیش کر دے، وہ یعنی وہ 2 نمبر چیز ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو خود جو ہے اس نوجوان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، صحیح، حال طاری ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب صوفیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی ظاہر کرنا، جو حال کے اندر حال چونکہ ظاہر ہو جاتا ہے، وجہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو یہ پسند نہیں کرتے۔ صحیح، جو خود سے جاری ہو جائے اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کا ہوتا یہ تھا کہ ان کی طرف سے کہ اس کو چھپایا جائے۔ صحیح۔ تو اب وہ نوجوان، جو میں بات مکمل کر لوں کہ وہ نوجوان جو ہے اس پر وجہ طاری ہوتا تھا، تو ہم نے اس کو منع کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ تم پر دوبارہ جو ہے یہ وجہ طاری نہیں ہونا چاہیے۔ اب حالانکہ ان کا اپنا دخل تو نہیں تھا، کہا کہ اب تم نے روکنا ہے اس کو۔ اب وہ نوجوان جو ہے اس کو روکتا تھا، چونکہ اللہ والوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ہونا کیا وہاں پر؟ صحیح، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، تو وہ روکتا تھا۔ جب روکتا تھا تو اس کے ہاتھ سے، جسم سے جو ہے وہ پسینہ چھوٹتا تھا، پسینہ بہت نکلتا تھا۔ تو جب بہت زیادہ اس نے روکا اس کو، تو پھر چونکہ حال تو حال ہے، یہ اللہ کی محبت کی ایک منزل ہے، صحیح، یہ تصوف کی ایک منزل ہے۔ تو جب یہ کیفیت بہت زیادہ طاری ہو گئی، اور چونکہ مرشد کا حکم تھا کہ ظاہر نہیں کرو، وہ پیتا رہا، وہ ظاہر نہیں کرتا رہا۔ پھر جب بہت زیادہ معاملہ اوور ہو گیا تو اس نوجوان نے چیخ ماری اور زمین پر گر گیا، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وجد، یہ ہے حال، اس کو کہتا ہے، یہ اوریجنل چیز ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو دھمال، یہ رقص ہے، دین اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں کسی بھی جگہ۔ تو یہ کب سے شروع ہوا، یعنی کہ کون سے پیریڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے کب سے شروع ہوا؟ اس کے جو میرا مطالعہ ہے، تو مجھے اپنے مطالعے سے جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جس نتیجے پر میں پہنچا کہ یہ اس یعنی 100 سال کے دوران ہے یہ معاملہ، یعنی یہ گزشتہ 100 سال سے یہ خرافات جو ہاں یہ اسی سال کے، گزشتہ بھی نہیں، اسی 100 سال کے دوران یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ فقہا نے جو یعنی آج سے جو 50 سال 60 سال پر جو کتابیں لکھی گئیں، تو انہوں نے بھی لکھا کہ اب جو کچھ ہو رہا، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو گویا اس کا کسی مسلک کے ساتھ، کسی فقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلک فقہ تو دور کی بات ہے، یہ تو یعنی مہذب معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب کہ یہ ایک کسی بھی معاشرے کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے عناصر ان کو جو ہے لایا جاتا ہے، یہ دین کو بدنام کرنے کے لیے، مذہب کو بدنام بس کرنے افسوس کے کی لیے، بات فقہ یہ کو بدنام کرنے کے کہ لیے، یعنی وہ ایک دین کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو منسلک یعنی حالانکہ منسلک تو کرتے نہیں ہیں لوگ، دین کے نام سے چڑ جاتے ہیں یہ، لیکن ایک اب جہاں خالصتاً ایک مذہبی معاملہ تھا، وہاں جا کر رقص کرنے لگ گئے اور دنیا کو ایک میسیج دیا۔ نہیں، تو بات یہ ہے کہ شیما کرمانی نے تو وہاں جا کے جو کیا وہ تو سب کے سامنے، لیکن وہاں اکثر یہ اس طرح کے رقص ہوتے ہیں، اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں، تو وہاں پہ جو سجادہ نشین ہیں، جو اوقاف، زیر اوقاف کے تحت یہ تمام مزارات ہیں، تو اس پہ حکومت اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی کہ یہ گمراہی کا کام ہو رہا ہے، غیر شرعی کام ہو رہا ہے، تو اس پہ حکومت کیوں نہیں اس کا سدباب کرتی؟ حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے لوگ، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں اگر کوئی نیکی نہیں کر پاتے یہ لوگ، چلے کم از کم ایک آرڈر جاری کر کے نیکی کر لیں، یہ نہیں کہ اب کمال اگر حکومت نہیں کرے تو علماء کا کام ہے۔ علماء اب چونکہ وہ تو یعنی اختیارات تو علماء کے نہیں ہیں وہاں پر، وہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے یہ ساری چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے تو ابھی اپنے حال میں دیکھا کہ وہاں 200 کے قریب پیران اعظام اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سب نے جا کر اس چیز کی مذمت بھی کی ہے اور گورنمنٹ سے باضابطہ اپیل بھی کی ہے کہ آپ اس کو ختم کرائیں، اور ایک کہ پھر ہمارا یعنی علماء نے یہ بھی تو کہا کہ آپ اس کو ہمارے کنٹرول میں کر دیں اگر آپ سے نہیں ہو سکتا۔ تو کہ دین اسلام کے اندر تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ایک بہت ہی مہذب چیز، ایک روحانیت اور ایک تصوف، اس کو جو ہے کہاں لے کر جا رہا۔ ہم پہلے بھی یہ پروگراموں میں اپنے سوالات کر چکے ہیں، کیونکہ ٹاپک اس وقت یہی چل رہا ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو دھمال
کیا جاتا ہے یا جو لوگ کروا رہے ہیں یا لوگ جو شامل ہوتے ہیں، قوالی بھی ہوتی ہے، یہ تمام معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ جو ہم نے پہلے بھی ایک بات ہاں۔ یہ والی اٹھائی ہے، تو میں اس طرح جو میں آپ کو جواب دوں اس کا، عوام یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ہوا چلیں ٹھیک ہے تو غلط ہے، کیونکہ وہ جو عورت ہے وہ ہے بدنام زمانہ، اس کی تو چلو بات ہے الگ. اس کے علاوہ جو اس سے عوام جو کرتی عوام ہے، ہاں حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ یہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، صحیح، مستند عالم دین. انہوں نے بڑا پیارا فتویٰ لکھا اس بارے میں، بہت پیارا خوبصورت. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی درگاہ پر جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے. حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں سر کو جھکا کر، دل کو جھکا کر، واہ، نظروں کو جھکا کر، اور پائنتی کی طرف یعنی پاؤں کی طرف سے آپ جائیں اور چہرے کے سامنے کر کے آپ دور ہو کر کھڑے ہو جائیں سر کے جھکا کر، اور جو فاتحہ خوانی کرنی ہے، جو دعا خیر کرنی ہے وہ کریں. اس کے بعد آپ وہاں سے نکل جائیں. صحیح. اگر مزید آپ کو وہاں پر کچھ دیر وہاں گزارنی ہے، کوئی فیض حاصل کرنا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، تو پھر وہاں بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ. تو یہ ہے دین کا تصور. اب جو پبلک کر رہی ہے، لوگ جو کر رہے ہیں، اول تو عورتوں کا مزارات پہ جانا علماء کا، یہ تو تقریباً علماء کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ عورتوں کو مزارات میں نہیں جانا چاہیے. اور پھر جو خرافات وہاں ہو رہے ہیں عورتوں کے جانے سے، دین اسلام کے اندر اس کی کہاں اجازت ہے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگوں کو میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں کو برکت کے لیے جاتے ہیں، یہ ہماری مائیں اور بہنیں انجانے میں لاشعوری کی بنا پر جو وہاں چلی جاتی ہیں درگاہوں میں، اگر آپ کا کوئی مقصد خیر و برکت کا حصول ہے تو ہرگز آپ کو خیر و برکت نہیں ملیں گی. وہاں سے نہیں مل سکتی، بالکل نہیں. اس طرح سے تو ملنے کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جس کے پاس گئے وہ خود اس کو پسند نہیں کر رہے. اللہ، آپ گھر پہ بیٹھ کر ان کے لیے فاتحہ کریں، ان کے نام پر آپ صدقہ خیرات کریں، ان کے نام پر آپ غریبوں کو کھلائیں، ان کے نام پر جو ہے آپ اچھے اچھے کام کریں، قرآن مجید پڑھیں. تو آپ کے گھر کے اندر یہ عمل کرنا وہاں جانے سے 1000 گنا بہتر ہے. واہ واہ، 1000 گنا. کیونکہ وہاں اس طریقے سے آپ اگر چلے جاتے ہیں تو یہ تو گناہ ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہے، ان کی ناراضگی کا سبب ہے. کیونکہ اللہ کے ولیوں نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی تعلیم دی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی تعلیم دی ہے. اور حضور نے تو کبھی نہیں فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد، ظاہر پردہ فرما جانے کے بعد، صحابہ کرام نے جو ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے حضور کے زمانے میں خواتین، وہ تو پاک باز خواتین، ہماری ماؤں کی عزت قربان، صحیح، ان کے قدموں پر وہ عظیم خواتین ہیں، عظیم عورتیں، اسلام دین اسلام کی وہ عظیم نشانیاں، کہ وہ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتی تھی حضور کے زمانہ اقدس میں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ اٹھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منع کیا کرتے تھے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ وہ زمانہ بھی پاکیزہ تھا، لیکن وہ آگے کے حالات کو جانتے تھے، دیکھ رہے تھے. اور اس زمانے کے اندر مخلوط طریقے سے جانا، آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کی روحانیت ہے، اور کون سا فیض آپ کو ملے گا، کون سی برکت آپ کو ملے گی. پھر وہ جو مجاور نام نہاد وہاں جو ایک تو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ تو الگ، اور بہت سے مزارات پر تو آپ سجادہ نشین ہے بھی نہیں. بہت سے مزارات میں جو اوقاف کے ماتے تما نہیں ہے، وہاں جو بہت سے لوگ، یعنی آپ کو یعنی میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہماری عورتیں جو ہیں ان سے جا کر وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں، اور پھر ہے کہ وہ مٹھائی پر ان سے دم کرواتی ہیں. وہ کس بات کے دم کریں گے؟ وہ کون ہے وہ لوگ؟ نہ وہ عالم ہے، کچھ نہ نہیں مفتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے وہ تو، نہ دنیا کا علم ہے، بس وہ ایک ہوس کے پجاری ہیں. یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزارات پر یہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، اور مزارات پر یعنی غلط لوگوں کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ جو غلط لوگ وہاں جاتے ہیں تو عورتوں کو تو اول تو جانا ہی نہیں چاہے. پبلک کی طرف، پبلک دیکھیں دھمال نہیں، محفل سما اس کا تصور ہے دین اسلام میں، صحیح، اس کا تصور ہے، یعنی 5ویں صدی میں اس کا تصور ملتا ہے محفل سما کا. میرے مطالعے کے مطابق ممکن اس سے بھی پہلے ہو. تو
محفل سیما لیکن وہ کس طرح کی ہوتی تھی؟ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا اللہ کے ولی، بہت بڑے، مشہور معروف، انہوں نے کیا فرمایا کہ جو بھی ہمارے معتقدین میں سے جو بھی محفل سیما میں شرکت کرنا چاہے اس کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ یہ سوچ کر بھی نہ آئے، یہ سوچ کر بھی نہ آئے کہ محفل سیما میں جانے کے بعد مجھ پر کوئی وجہ طاری ہو جائے، اللہ ہو جائے اس کے گمان میں بھی بات نہ ہو، یہ گمان میں بھی نہ لے کر آئے اور سر کو اپنے دل کو جھکا کر آئے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کے لیے آئے. بس وہاں پر یہ یعنی یہ خیال بھی نہ رہے دھمال دینا، یہ تو بہت یہ اللہ کے ولیوں کو ہرگز پسند نہیں. میں آپ کے تمام ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو مزارات پہ جس طریقے سے جھک جاتے ہیں وہاں جا کر، علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں. چومنا جائز ہے مزار کو، لیکن جو طریقہ کا جو خرافات جو ہو گئے شروع ہو گئے، پچھلے معذرت کے ساتھ کہ چومنا بھی جائز نہیں ہے. یہ اس پہ بھی فتویٰ لگا، اس پہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے کہ قبر کو چوما مت جائے. جو مقدس مزارات ہوتے ہیں نا، اس کے حوالے سے یعنی میں یہ کہوں گا کہ وہ چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہیں. میں یعنی میں خود ایک چونکہ ذمہ دار ہوں. اب وہ جو فی زمانہ اس سے روکا جائے گا، اس سے منع کیا جائے گا. فتنے کا اندیشہ ہے. اب یہ کہ لوگوں کو روکا جائے گا. رہی بات سجدے کی، وہ تو اجازت ہے نہیں، نہ سجدہ ہے نہ طواف کی اجازت نہیں ہے. تھوڑے فاصلہ دے کر جس طرح آپ نے پہلے عرض کیا کہ وہی بات ہے کہ آپ جا کے فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں اس قسم کی خرافات کی قطعی اجازت نہیں. شور شرابہ جو کیا جاتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی سنجیدہ انسان اگر وہاں جانا چاہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جزاک اللہ مفتی محمد کمال الدین رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں، بہت تفصیلی انداز میں جو اس معاشرے کے اندر ایک نئی بدعت جس سے کہیں یا نیا فتنہ کہیں، اس کے سدباب کے لیے آپ نے بہت اچھی تجاویز دی اور بہت اچھی گفتگو کی. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مفتی محمد کمال الدین رضوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دمحال کسی بھی صورت میں اولیاء کرام کا طریقہ نہیں رہا اور نہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے. قطعی کسی قسم کی کوئی رعایت اس میں نہیں دی گئی کہ آپ وہاں پر دھمال کریں یا رقص کریں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بات طے ہے. اگر عشق ہے، اگر آپ اولیاء سے عشق کرنا چاہتے ہیں، ان سے عقیدت رکھنا چاہتے ہیں، ان سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بلال حبشی تڑپتے ہوئے ان کی کیفیات کو دیکھیں، صدیق اکبر کو دیکھیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حیا کے پیکر عثمان غنی کو دیکھیں، شجاعت کے مجسمہ حضرت علی کو دیکھیں. اگر عشق کرنا ہے تو اس انداز سے کیجئے، عقیدت کرنی ہے تو اس انداز سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو اس انداز سے کیجئے. اسلام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. دین اتنا آسان نہیں ہے، اس پہ چلنا ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں کا راستہ ہے. اپنے آپ کو ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے بچا کے چلنا ہے. اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دین اسلام کو صحیح معنوں میں اپنائیں گے اور اس کے اندر پورے کے پورے اتر جائیں گے. ہماری کوشش ہے، کاوش ہے کہ ہمارے دین کے اندر اور تمام فقہ و مسالک کے اندر یہ جو غلط رسومات ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کو آپ تک پہنچانا، ان کی نشاندہی کرنا، تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے. کہاں تک ہماری کوشش کامیاب رہے گی یہ تو آپ بتائیں گے. ہمارے اس پروگرام کا اختتام جناب عباد طاہری کی نعت پر ہوگا. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا.
پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو خطا کار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا۔ اور حاصل کلام شعر، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، اور دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد